والیوم نمبر 37، حدیث نمبر 901۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت تو موت سے بھی زیادہ سخت اور خطرناک ہوگا، وہ ایسا ارادہ بھی نہیں سوچ سکتے۔ حدیث نمبر 902۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا کہ زمین میں 70 گز تک پھیل جائے گا، پسینہ ان کے منہ اور کانوں تک پہنچ جائے گا۔ حدیث نمبر 903۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں قتل کا فیصلہ کیا جائے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حدیث نمبر 904۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں پہنچ جائیں گے تو موت کے مہینے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، اے جنت والو، اے جنت والو، تم کو موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو، تم کو بھی موت نہیں آئے گی۔ یہ اعلان سنتے ہی جنت والوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا، اور جہنم والوں کے رنج و غم میں اور اضافہ ہوگا۔ حدیث نمبر 905۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والو، وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم حاضر ہیں، ارشاد ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب تم راضی ہو۔ وہ عرض کریں گے، ہم سب بہت خوش ہیں، کیونکہ آپ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں تم کو ان نعمتوں سے بڑھ کر ایسی چیز عنایت کروں گا۔ جب وہ عنایت کرے گا تو وہ لوگ عرض کریں گے، یا اللہ، یہ کیا چیز ہے جو سب نعمتوں سے بہتر ہے؟ تب اللہ تعالیٰ کہے گا، ہم نے اپنی رضا تم کو عطا کر دی، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث نمبر 906۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کافر کے دونوں کندھوں کے بیچ کا فاصلہ تیز رفتار سوار کے 3 دن کے چلنے کے برابر ہوگا۔ حدیث نمبر 907۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ جہنم میں جل کر کالے پیلے ہونے کے بعد وہاں سے نکلیں گے۔ جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت والے ان کا نام جہنم والے رکھیں گے۔ حدیث نمبر 908۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح ابلے گا جس طرح ہانڈی جوش مارتی ہے۔ حدیث نمبر 909۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اسے جہنم میں اس کا ٹھکانہ نہ دکھا دیا جائے گا کہ اگر نافرمانی کی ہوتی تو اسے دوزخ میں یہ جگہ ملتی تاکہ وہ اور زیادہ شکر ادا کرے۔ اسی طرح کوئی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جب تک اسے
جنت میں اس کا ٹھکانہ نہیں دکھا دیا جائے گا کہ وہ نیک عمل کرتا ہوگا تو جنت میں اسے یہ جگہ ملتی تاکہ اس کے رنج و افسوس میں اور اضافہ ہو۔ حدیث نمبر 910۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی، اس پر آسمانی ستاروں کی طرح جام رکھے ہوں گے، جس نے ایک مرتبہ اس میں سے پانی پی لیا تو وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 911۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمہارے سامنے میرا حوض ہوگا، وہ اتنا بڑا ہے جس قدر جروہ سے ازرہ کا درمیانی علاقہ ہے۔ حدیث نمبر 912۔ حضرت حارثہ بن وہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حوض کوثر کا ذکر کیا تو فرمایا، اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنا مدینہ سے صنعا تک کا فاصلہ۔ حدیث نمبر 913۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جنت والے اور جہنم والے پہچانے جا چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بے شک۔ اس نے عرض کیا، تو پھر عمل کرنے والے کیوں عمل کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہر شخص اسی کے لیے عمل کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 914۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور قیامت کی جتنی باتیں ہونی تھیں وہ سب بیان فرمائیں۔ جب جس نے انہیں یاد رکھنا تھا انہیں یاد رکھا، اور جس کو بھولنا تھا وہ بھول گیا، اور میں جس بات کو بھول گیا ہوں اب اسے ظاہر ہوتی دیکھ کر اس طرح پہچان لیتا ہوں جس طرح کسی کا ساتھی غائب ہو کر ذہن میں نہ رہے اور جب وہ اسے دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے۔ حدیث نمبر 915۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ منت ماننا انسان کے پاس وہ چیز نہیں لاتی جو ہم نے اس کی تقدیر میں نہ رکھی ہو، بلکہ اس کو تقدیر اس نظر کی طرف ڈال دیتی ہے، اور ہم نے بھی اس چیز کو اس کے مقدر میں کیا ہوتا ہے تاکہ ہم اس سبب سے بخیل کا مال خرچ کروائے۔ حدیث نمبر 916۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے 2 باطنی مشیر، ایک فرشتہ اور دوسرا شیطان، جس میں ایک فرشتہ تو اچھی باتیں کہتے اور ایسے ہی باتوں کی ترغیب دینے پر مامور کرتا ہے، اور دوسرا یعنی شیطان بری باتیں کہنے اور ان پر ابھارنے کے لیے ہوتا ہے۔ بے گناہ تو وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ حدیث نمبر 917۔ حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمورہ، تم سرداری اور امیری کے طلبگار نہ بننا، کیونکہ اگر درخواست پر تجھے سرداری ملے گی اور تو اسی کے سپرد کر دیا جائے، اور اگر وہ تجھے بغیر مانگے دی گئی تو تیری مدد کی جائے گی، اور اگر تو کسی بات پر قسم اٹھائے پھر اس کے خلاف کرنا تجھے اچھا معلوم ہو تو قسم کا کفارہ دے کر وہ کام کر جو بہتر ہے۔ حدیث نمبر 918۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ہم دنیا میں تو پہلی امتوں کے بعد آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور اگر تم میں سے کوئی اپنے گھر والوں کے متعلق اپنی قسم پر اڑا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقرر کیا ہوا کفارہ ادا کرنے سے زیادہ بے گناہ ہے۔ حدیث نمبر 919۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے جب آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے ذکر میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگر یہی بات ہے تو آپ میرے نفس یعنی میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ حدیث نمبر 920۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں بیٹھے فرما رہے تھے، کعبے کے رب کی قسم، وہ لوگ بہت نقصان میں ہیں۔ میں نے سوچا مجھے کیا ہوا، کہ آپ کو مجھ میں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ آخر کار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ یہی فرما رہے تھے تو میں خاموش نہ رہ سکا، اور غم و فکر جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ مجھ پر طاری ہو گیا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی لوگ جن کے پاس مال و دولت بے شمار ہے، لہٰذا ان سے وہ الگ ہیں جو اپنے مال کو ادھر ادھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 921۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی خواب میں مجھے دیکھے وہ بہت جلد مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 922۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل کے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک انسان اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ نکالے۔ حدیث نمبر 923۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ قسم اٹھائی کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں گا تو اسے پورا کرے، اور جس نے یہ قسم اٹھائی کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا تو نافرمانی نہ کرے۔ حدیث نمبر 924۔ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ کے ذمے ایک منت تھی، وہ اسے پورا کرنے سے پہلے انتقال کر گئیں۔ آپ نے فرمایا، تم ان کی طرف سے اس منت کو پورا کر سکتے ہو۔ حدیث نمبر 925۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی کو دیکھا جو دھوپ میں کھڑا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں معلوم کیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شخص ابو اسماعیل ہے، اس نے منت مانی ہے کہ وہ دن بھر دھوپ میں کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، اور نہ سائے میں آئے گا اور نہ ہی کسی سے گفتگو کرے گا، اسی حالت میں اپنا روزہ پورا کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اسے کہہ دو بیٹھ جائے
اور سائے میں آئے بات چیت کرے اور اپنا روزہ پورا کرے۔